پچھلے دنوں لاہور میں انجینئر بچہ بیمار ہوا، قریب المرگ ہوا انجینئر، تو رونے لگا، باپ اس کو سہارا دینے کے لیے آگے ہوا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کرم کرے گا، حوصلہ دینے کے لیے، لیکن بچہ روتا گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا آخر وجہ کیا ہے رونے کی؟ اس نے باپ کو شرمندہ کر دیا کہ مجھے بچپن سے لے کے آج تک آپ نے سونے نہیں دیا، ٹیوشن جاؤ، اٹھو پڑھو، چلو پڑھو، جاؤ پڑھو، یہاں پڑھو، وہاں پڑھو، آج میں نے 14 سال میں ایک ڈگری تو انجینئر کی لے لی، لیکن میرے کس کام کی؟ اب تو میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، کیا میری یہ ڈگریاں میرے قبر میں کام آئیں گی؟ کیا اللہ کے ہاں میں ان ڈگریوں کو پیش کر سکتا ہوں؟ کیا ہی بہتر تھا آپ مجھے کچھ قرآن کی تعلیم دے دیتے تاکہ آج قبر میں میرے کچھ کام تو آ جاتی، کیونکہ زندگی کا تو یہی سفر تھا جو میں نے پڑھتے پڑھتے گزار دیا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کا پڑھا آپ کو بھی فائدہ دے، آپ کی دیگر نسلوں کو بھی فائدہ دے، والدین کو بھی فائدہ دے، عزیز و اقارب کو بھی فائدہ دے، بلکہ روئے زمین میں اولین و آخرین میں گزرے ہوئے مومن مسلمان مرد و خواتین تک کو بھی فائدہ پہنچائے، اس لیے کہ آپ ایک دین کے طالب علم ہیں۔ دنیا چاہے آپ سے نفرت کرے، دنیا آپ کو کسی نظر سے بھی دیکھے، اس کی پرواہ نہ کرو، حقیقتاً آپ اللہ کی نظر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ روئے زمین کے اوپر اس وقت لوگ کفار اور مسلمان بھی ممالک میں آپ کی انتظار میں ہیں کہ آپ کب پڑھ کے ان اداروں سے نکلتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جوان ہو کے جب پڑھ جائیں گے پتہ نہیں کس مسجد میں جائیں گے، کوئی ہمیں مساجد میں قبول بھی کرے گا نہیں کرے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں اور مجھے وہاں جتنی مساجد نظر آئی ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، مشرق مغرب شمال و جنوب، بلکہ سعودی عرب کے شہر شہر قریہ قریہ، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات قطر وغیرہ، جہاں بھی چلے جائیں بے شک مقتدی بڑے بڑے عرب اہل عرب ہیں، لیکن مسلح پہ ٹھہرا ہوا آپ کے انہی اداروں سے پڑھا ہوا بچہ طالب علم ہے جس نے قرآن حفظ کیا یا دین کا علم پڑھا۔ روئے زمین کے اوپر آپ جیسے بچوں کی مانگ اور طلب ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ آپ کا رزق کہاں لکھتا ہے، لیکن آپ اس عمل کو معمولی نہ سمجھے کہ یہ کوئی ہم ملا کہلائیں گے، کہلاتے رہیں ملا، دنیا سمجھتی رہے کہ یہ مولوی مسجد کے ملا، اور ہمیں جس طرح کے تانے دیتے ہیں دیتے رہیں۔ دنیا کے ہاں تو بندے کی عزت ہو اور اللہ کے ہاں بندہ ایک کوڑی کا نہ ہو، اس عزت کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا انسان کو بھلے رسوا کرے، رب کے ہاں بندہ مقبول ہونا چاہیے، رب کے ہاں بندے کی عزت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس دین کے علم کے پیچھے لگ جائیں، سستی نہ دکھائیں، کمزوری نہ دکھائیں، دائیں بائیں بھی نہ دیکھیں، رات دن ایک کر دیں، اور اپنا محور ایک جب تک علم مکمل حاصل نہیں ہو جاتا۔ چھٹی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ مجاز کا بھی آپ کلام سن رہے تھے، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ جب وہ پڑھ رہے تھے ان کے 3 عمل مثالی تھے۔ ایک یہ تھا کہ پورا سال مدرسے سے چھٹی نہیں کرتے تھے، باوجود چھٹی ملنے کے چھٹی خود لیتے ہی نہیں تھے، اور دوسرا عمل یہ تھا کہ جتنی رابطے کے لیے ان کے پاس خطوط آتے تھے، والدین کے، دوستوں کے، عزیز و اقارب کے، ان کو کھول کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ان کو ایک مٹکا رکھا تھا یا بکسا تھا، اس کے اندر ڈال دیتے تھے، ڈھکنا بند کر دیتے تھے۔ جیسے ہی سال بھر کے امتحان میں دینے کے بعد فارغ ہوتے اور چھٹی ملتی، پھر جا کے اس کو کھولتے جس میں خطوط جمع ہوتے، تو ان میں لکھا ہوتا کہ تمہارا چچا فوت ہو گیا، کسی میں لکھا ہوتا کہ فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، کسی میں لکھا ہوتا اس کی شادی ہو گئی، اور کسی میں لکھا ہوتا اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس طریقے کی خوشی اور غمی کی خبریں اس کے اندر ملی جلی، پھر اپنے علاقوں میں جا کے کہیں مبارک دیتے، کہیں تعزیت کرتے، یکسوئی کے ساتھ علم دین حاصل کیا تو اللہ نے وہ مقام دیا کہ زندگی کے دن کم تھے
جو انہوں نے تحریریں اور کتابیں لکھی وہ اس سے زیادہ بڑھ گئی۔ آج بھی ان کا عظیم تحفہ جو بہشتی زیور ہے وہ دنیا کے اندر اتنی مقبول ہے، کئی زبانوں میں چھپا ہے۔ خواتین کے لیے ایسا عظیم آج تک مکمل تحفہ کوئی نہیں لکھ سکا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو میں آپ کو یہی بات سمجھاؤں گا جو ہمیں بڑوں نے سمجھائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے مدرسوں کی دستار بندی، طلباء کی دستار بندی کروائی، تو اس میں ان کو ایک نصیحت بھی فرمائی کہ تم اب عالم بن گئے ہو، خیال کرنا تمہاری نظر تنخواہ اور پیسے پہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس جگہ جاؤں گا جہاں مجھے اچھا تنخواہ ملے گی، معاوضہ ملے گا امامت خطابت کا، تو یہ تمہاری سوچ غلط ہوگی۔ انہوں نے ایک مثال دی، فرمایا کہ بادشاہ عادل اپنا سخاوت کا اعلان کرے اور لوگوں کو سخی بن کے ہدیے دینے لگے، کسی کو گھوڑا دے دے اور کسی کو گدھا دے دے اور کسی کو سونا دے اور کسی کو چاندی دے، کسی کو دینار و درہم دے۔ اب جس کو اس نے گھوڑا دیا ہو وہ گھوڑے والا لے کے ٹھہر جائے اور مڑ کے کہے کہ بادشاہ تو نے یہ کیا عدل کیا، مجھے گھوڑا دے دیا، ساتھ کھوتا کیوں نہیں دیا، گدھا بھی مجھے دینا چاہیے تھا۔ حالانکہ بادشاہ کا عدل تھا کہ اس نے کسی کو کچھ دینا تھا اور کسی کو کچھ دینا تھا۔ فرمایا تم خوش نصیب ہو کہ رب ذوالجلال نے تمہیں علم دین کا عطا کیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے اس وقت گھوڑے کی سواری سے اچھی سواری کون سی ہو سکتی تھی؟ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے دین کا علم دیا اور تم مڑ کے حقیر چیز کو بھی طلب کرتے ہو، چاہتے ہو، حالانکہ وہ تو رب نے کسی اور کو دینی ہے۔ آپ کو تو علم کا زیور دیا ہے۔ علم انسان کو عزت اور وقار بخشتا ہے۔ علم کی وجہ سے کوئی بندہ دنیا میں رسوا نہیں ہوا، بے عزت نہیں ہوا۔ ہمیشہ وہ لوگ دنیا میں رسوا ہوئے ہیں جنہوں نے علم کو استعمال نہیں کیا یا علم حاصل نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا جاہلوں کی صحبت کی وجہ سے ان کے بول چال میں فرق آیا، بدتمیزی آئی، یا ان کے بول میں ایسے الفاظ آ گئے کہ لوگوں کا دل رنجیدہ کیا یا دل دکھا دیا۔ تو اس طریقے سے علم حاصل کرنے کا مقصد ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق زندگی بھی تو گزارنی ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ ہم نے دیکھا، ہمارے جو دور کے اساتذہ تھے جو ہمیں پڑھانے والے تھے، آدھی آدھی رات کو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمارے بچے جو ہم ان کو پڑھا رہی ہیں ان کے حافظے کمزور ہیں، یا اللہ ان کے حافظے مضبوط کر، قوی کر، سینے روشن کر، یا اللہ علم آسان کر۔ مارتے نہیں تھے، پیٹتے نہیں تھے، سختیاں نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری پوری رات اللہ کے آگے دعائیں مانگتے تھے۔ آج بھی وہ اساتذہ ہیں جو آپ کے لیے آپ کے محسن ہیں۔